پشتہ عشق و سعادت الشاہ مولانا احمد رضا صاحب خالد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرا شعر پڑھے، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ میں نہیں آتا پیا، تسی اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام اٹھا لو، یا اللہ کے قرآن کے مطابق گفتگو ہوئے گی یا نبی کے فرمان کے مطابق گفتگو ہوئے گی۔ اللہ قرآن دل کا رسول بدلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا اسی یہ رسولوں بلندیاں عطا کی اور بعض دے اوپر اسی فضیلت عطا کی تھی اور بعض دے اسی فضیلت نال درجوں بلندیاں عطا کر چھڑیاں نے۔ اللہ تیسرا سوال ہے قرآن کریم میں لا ریب کتاب ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں، شک کرنے والے میں ایمان کوئی نہیں، شک جڑا کرے گا ایمان تو خارج ہو جائے گا۔ یہ اور پاک کتاب ہے جس کے اندر رب نے فرمایا کہ میں رسولوں کے برابر نہیں بڑھایا، رسول بھی رسولوں کے برابر نہیں۔ تین طبقے نا، پیغمبر، نبی اور رسول، 313 رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کے بیچ بھی فرق رکھا ہے، کسی کو بلندی تے کسی کو تھوڑا سا بھی زیادہ بلندی۔ اور لفظ کمی جڑی نا کہ ویسے ساڈے مسلک کے اندر تے ایک بےعزتی کیا جاتا ہے کہ کہنا جی معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جڑی بلندی ہے نا وہ سارے نبی تو کٹ ہے، نہیں، ایک بےعزتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ یہ ہے کہ ایک ادب کے دائرے کے اندر رہ کے قرآن بھی پڑھتا ہے تے نبی کا فرمان بھی پڑھتا ہے۔ ادب کا دائرہ کی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیا شانہ براء البراء، کہ سارے آقا کی شان اس کو بھی براء البراء، کام کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ دیکھ رکھا ہے کہ تو ہم ایک سبق دے رہے ہیں، ایک تو اپنی دل کی تقدیر لکھ رہو، زندگی کے کسی مقام سے چوک چوراہے بازار گلی کے اندر دکان کے اندر کھڑے ہو کے کسی ذکر چھیڑ جائے نا تو اٹھے ایسا لفظوں کو استعمال نہیں کرنا، فلاں نبی کی شان کاٹے، فلاں نبی کی شان کاٹے، نہیں، نبیاں نے شانہ مخلوق کے ولیاں نالوں بلند ہے۔ کہ سارے آقا کی شان سارے نبیاں کو بلند ہے، کتنی بلند ہے؟ آؤ حلیمہ سارے پوچھ لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں اپنے سینے میں لایا اللہ رب العالمین نے میرے سینے کے اندر بہارا عطا فرما چھڑیا ہے۔ فرماتی ہیں بستان کے اندر میرے اتنا دودھ نہیں تھی مہیا ہوتا، میں اپنے عبداللہ مدد دل کے پلا سکتی، میرا بیٹا سیر ہو کے دودھ پی سکتا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سینے میں لایا اللہ نے عطیہ برکت عطا فرمایا، میرا محمد بھی اٹھوں جناب دودھ پی رہا ہے، میرا عبداللہ بھی اٹھوں دودھ پی رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں تصور کرو میرے سونے کے شانہ کی ہے۔ ایسے میں ایک گل کرتا جوان صراط مستقیم تقابل ایمان، یہ دو کتابیں ہیں، ان دو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ نبی کی شان جڑی ہے نا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ بڑے بھرا جنا مقام، بڑے بھرا جنا مقام تے ایک نے کہہ دیتا نبوت کے لیے 40 سال بعد ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے میری دور میں سونا بعد میں جایا نبوت کا نہیں میں کا پھر نہیں ہو گیا فرماتے ہیں کہ میں جب آئی نا مکے آئی بنو سعد ہوں تو میرے نام میں جنیا سہیلیاں جو بچے رہ کے چلیاں گئیاں سن تو میں کہا جب آئی نا طواف کر دی جاؤں، طواف کیتا تے بابا ملیا، بابا بڑا سونا ہے، بابا سونا ہوئے ہی ہونا، بابا دیر میں لاجپال آقا کا دادا ہے حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑا کہا ہوئی ہے کہ آپ نے رستہ دسیا ہے، سیدھا رستہ بتایا ہے، سیدھا رستہ کیا تھی جتنے دیر میں لاجپال آقا آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام بتایا کہ میں جان لگی میں سوچیا
میرے نصیبہ کے اندر کوئی بچہ نہیں، اس واسطے میں طواف کعبہ کرنے واسطے آ گئی، ہوں میں طواف کعبہ شکرانے کے اندر ادا کرنا ہے، طواف کعبہ شکرانے کے اندر میں طواف کیتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں کعبہ شریف کا طواف کرتی پئی ہاں، کعبے کا طواف کردیا میرے 7 چکر پورے ہو گئے، 7ویں چکر دیا کہ دل وچ خیال آیا حلیمہ اے حجر اسود جڑا جنتی پتھر ہے، اس پتھر کا بوسہ لے لیا، یہ میرا شکرانہ ادا ہو جائے گا، نال اپنے اس سونے لال نو بھی بوسہ دلا دے، اس سونے کو اپنے محبوب نو، اس پیارے مسلمان نو، اس علی امانہ دے چاند نو راج دلارے نو بھی بوسہ حجر اسود کرا دے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ لیا میں بھی بوسہ کر لوں گی، میرا پتر بھی بوسہ کر لے گا، آپ فرماتے ہیں جو 7واں چکر میرا مکمل ہو جائے، میں سوچ لیا یہاں حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، میں قریب ہوئی ہوں، لوگ جاندے نے جھکتے نے جا کے اس پتھر کو چومتے نے، پر میں دیکھا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، گول میں آمنہ دا نام ہے، اللہ دا محبوب ہے، سارے نبیوں دا سلطان ہے، سارے نبیوں دا سلطان میرے گول میں سے، میں سوچ رہی ہوں پہلے آپ بوسہ کرانگی پھر سونے کو بوسہ دلواؤں گی، میں قریب گئی ہوں، حجر اسود خانہ کعبہ دی دیوار میں جو آپ اٹھیا، اگے اٹھ کے میرے آقا دے لبانے مبارک کو چومن لگ گیا ہے، میں کہنا عقل دے آنیا تے میری سمجھ نہیں آؤں نبی وقت 4 سال بعد نبوت ملی ہے تے پھر ہے کیے اے جنتی پتھر ہے پتھر بے جان پتھر ہے، میرے نبی فرمایا صاحب اس پتھر کو اللہ نے 2 کمال دیتے ہیں، یا رسول اللہ کی کمال دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس پتھر کو 2 آنکھاں بھی دیا نے، ایک زبان بھی دی ہے، یا رسول اللہ کرے گا کہ فرمایا کل قیامت کا دہاڑا ہوئے گا، دہشت کا میدان لگا ہوئے گا، نفسی نفسی ہوندی ہوئے گی، لوگ جناب والا نبیوں نے کوئی جا رہے ہوں گے، شفاعتیاں دعاواں کرواتے ہوں گے، تو یہ پتھر پہچان کی شفاعت کرتا جائے گا، یہ دیکھے گا بھی پہچان کرے گا، زبان کھول کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یا فلاں نے میرے جمعے آئے، میرے آقا نے غلاموں قیمت ایسے گا تو نے سوچتے رہتے اسی عمرہ حاج کرنے واسطے گئے ہیں، پر اسی حجر اسود کو چوم نہیں سکے، سن میرے نبی نے فرمایا حجر اسود کے سامنے آ کے بس این اشارہ کر تے این کر کے چوم لے تیری وہ بھی شفاعت کرے گا، تیری طرفوں حجر اسود کو بوسہ ہو جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے پہلے، آپ جو حجر اسود کے سامنے آئے، کسی تابعی نے عرض کی تھی اے امیر المومنین تو تیرا بوسہ نہیں کرنا، فرمایا او حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، میں تیرا بوسہ کدی نہ لیندا اگر تینوں میرے نبی دے لب نہ لگے ہوندے، میں تو پتھر تیرے کلیاں جوڑا، تیرے کے چھٹیاں اس واسطے آ، تیرا بوسہ اس واسطے لینا پیا وا، تینوں میرے محبوب دے لب لگے ہوئے نے۔ حضرت گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب گھر لے کے چلی گئی ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام رات کا ویلا ہوتا ہے، میرے گھر کے اندر جانا ہو جاتا ہے، سکیاں سہیلیاں نگوانا میرے لاوا لگیاں نے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنا کام پیا ہوا ہے، لوگ جناب والا بھوکے مر رہے ہیں، کوئی اتنی رات دیر تک جناب والا چراغ جلائی رکھنی ہے، نہ تیل کی سوچ گئی، آپ فرماتے ہیں جدوں میرا لال پیدا ہوا ہے میں کبھی چراغ جلائے ہی نہیں، چاندن یہ نہ ہے چراغ جلان کی لوڑ نہیں پیندی۔ میرے دوستوں میرے بزرگ میرے بھائیوں جنہاں لوگوں نے یہ گلاں کیتیاں کہ جناب نبوت جڑی 40 سال بعد میں میں آخیا ادھر دیکھ اہل سنت و جماعت کا وسیلہ کی ہے، اپنے آقا کی ولادت دیاں بھی خوشیاں مناتا ہے، اپنے آقا دے بچپن دے بھی کمالات اپنے محبوب دی امت کو سناتا ہے۔ آپ ہمارے محبوبات اور نقطہ چینی وہ جڑا کر تو
وہ جڑا مڑ مڑے فرماندا آدم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا دنیا دے نہ کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کام وچ لگے ہوئے ہیں اسی نبی دا کوئی نقص نہیں کیے نبی دا کوئی عیب نہیں کیے لوکاں تو یہ نبی دے وچ اے کمال ہوئے سی لوکاں تو یہ نبی دے وچ اے کمال ہوئے سی میں کہنا مطلب تھا میں تو اے لفظ ہے نبی دا کمال نہیں کیے کتے نہ ہوئے اسی یہ کوئی نقص نہ ہے اے درمیے غلاماں دی شاناں کی نے غلام اپنے آقا دی شاناں ہر ویلے بلند کردے پھر رہے ہیں حلیمہ سارے فرماتے ہیں بھائی جیسا اٹھیا انہیں آپ میرے نبی کے لباں کو پوچھا دیتا حلیمہ سارے کے گھر چلی گئی ہیں رات کا ٹائم ہے میں گھر پھر جائے گا وہ کام کرتے ہیں کبھی گھیرا ہو جاتا ہے کبھی چانن ہو جاتا ہے کبھی گھیرا ہو جاتا ہے کبھی چانن ہو جاتا ہے میں دیکھتی حیران ہوتی ہیں کہ آج گل کی ہے کبھی چانن ہو جاتا ہے کبھی گھیرا ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اچانک میں آسمان والے دیکھ گیا چاند جو ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے ادھر چلا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے سامنے آتا ہے چانن ہو جاتا ہے ادھر چلا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے پھر سامنے آتا ہے چانن ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں میں بڑی حیران میں پڑی آج چانن بھی بڑی ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے یہ دیا اپنی رفتار جو ہوتا ہے سیدھا ہی ہوتا ہے سیدھا جا جاتا ہے آج یہ نمبر لگی بڑی ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جس ویلے دھیان کیتا اپنے لال وال میں ویکھیا میرا نبی اپنی انگلی دے نال اشارے کر کر کے چاند دے نال کھیلدا پیا چاند دے نال کھیلدا پیا ہے میرے نبی اپنے جھولے وچ آرام فرما رہے ہیں نال ایسے کر کے اپنی انگلی کو ہلا رہے ہیں سونا جدھر جدھر انگلی کو ہلائی جاتا ہے چاند اڑ دس نہیں جا رہا میرے آقا نے بابو اے شان ہے سڑ جاتا ہے اے شان ہے سڑ جاتا ہے جھولے وچ گیا کہ آسمان کا چاند جڑا کھڑونا بنیا ہے حلیمہ صاحب فرماتے ہیں وہ فوراً اٹھی جلدی نال اٹھی میرے اتنا پیار ہے اپنے نال سے کہ کائنات دے وچ رہن والے بچے کھلونے ادوں لیندے جدوں وہ کھیلن دے قابل ہو جاتے ہیں 2-3 سال دی عمر ہو جاتی ہے تے دنیا دے کھلونے لیندے نے میرا لال اینیاں شاناں لے کے آیا ہے آسمان دا چاند دا کھلونا بنیا ہوا آپ ہمارے آگے اشارہ فرماتے ہیں سرکار اشارہ کرتے تھے چاند کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے میں بے بیانیاں کیا شان ہے میرے سونے میں کیا شان ہے میرے سونے میں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں وچوں اعلیٰ مقام عطا فرمایا تیسرا پارہ پڑھ کے لے لو پہلی آیت پڑھ کے لے لو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اسیدے نبیوں کے برابر نہیں بنائے نبیوں جناب کمال عطا کیتے ہیں کسی نبی کو کیلا کمال ہے کسی کو کیلا کمال ہے کسی کو کیلا کمال ہے جس کو آئی نہ سواڑے آقا نے فرمایا اے وہ درجوں نبی عطا کی ہیں چھوٹی موٹی نہیں یہ تو میرے آقا کی شانہ ہے تو میرا محبوب نے دیکھا اور جنہوں ایک کے چند شرما آوے ادھی راتی دل چڑھ جاوے
آقا کریم علیہ السلام کی شان سن لے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے قرآن کی وحی نازل ہو گئی، سرکار مدینہ علیہ السلام امت دی پرواہ کرتے ہوئے فکر کرتے ہوئے ایک دعا کے اندر جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آقا علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے نا، صحابہ نے تین رکعتاں ہو گئی، سرکار نظر نہیں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز قوم عرض کی تھی غلام آئے ہیں، سرکار کے تین رکعتاں ہو گئے نظر نہیں آئے۔ اندروں ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نے سونا بھائی سے چلا گیا، کہا بھی نہیں آئے، صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کٹھے ہو کے نا مشورہ کیتا تے ڈیوٹیاں لا دیا، تسی ایس بازار چلے جاؤ، تسی ایس بازار چلے جاؤ، تسی ایس بازار چلے جاؤ، لب کے اوسط لیا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار تلاش کردا مدینے دے جنگل دے قریب چلا گیا، مدینے دے جنگل دے قریب چلا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کیا کہ چرواہا بکریاں چارے پیا، میں جا گیا کیا بکریاں چارنے والے چرواہے کیا تمہیں آقا میں کیا ہے، کیا میرے نبیوں میں کیا ہے، کیا میرے مولانا میں کیا ہے، کیا میرے مامان میں کیا ہے، کیا میرے دادا میں کیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخی جملے پڑھے کیا لگا میں تیرے نبیوں نہیں جانتا، کوئی اپنے نبی کا تعارف کرا تاکہ میں تمہیں بتا سکا میں ایسا کوئی شخص جاتا ہے کیا کہ نہیں میں کیا۔ حضرت اکرام بھی شاید کلم اٹھایا تو کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق اپنے نبی کی شان بیان لے کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے اکھا میں قدرتی سربے کی دھاری تے دلانو قتل کرے جے کٹاری مدینہ طیبہ وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا، خدا دے عرش تے جا بین والا۔ ابوبکر صدیق میرے آقا دیا شانہ بیان کر دے چراہا لائے آن والیا میں تیرے نبی کو نہیں جانگا، میں تیرے نبی کو نہیں کیا، پر تیرے راتاں گزر گیا ہے۔ اس رات دے اندر ایک ایسا شخص رو رہا ہے، انہیں روحن دی آواز اتنی دردناک ہے، میریاں بکریاں چارہ نہیں چلدیاں، جا کے اس رات دے سامنے بیٹھ جاندیاں نے، وہ سونا روندہ اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کری جاندا ہے، میریاں بکریاں ادھر ویکھ کے روئی جاندیاں نے تے سارا دن چلدیاں کوئی نہیں، پر شام اس سونے دی ہے، سارا دن بکریاں چلدیاں کوئی نہیں، میں شام کو گھر لے کے جانا وا، میریاں بکریاں دودھ اگے نالوں زیادہ دیندیاں ہیں، میریاں بکریاں اگے نالوں دودھ زیادہ دیندیاں ہیں، پر وہ جڑا شاہ وا وہ جڑا جناب والا شاہکار ہے، وہ جڑا سونا ہے، وہ جڑا فکر مند ہے، اس ذات دے اندر اپنی امت واسطے بخش دیاں دعاواں کری جا رہا ہے، وہ روئی جا رہا ہے، وہ روندا ہے، میریاں بکریاں اس ذات دے دہانے جا کے بیٹھ جاندیاں نے، سارا دن جناب والا چارہ نہیں چلدیاں، سارا دن جناب دانے جوڑدیاں، سارا دن پٹھے نہیں کھاندیاں، ذات اگے بیٹھیاں رہندیاں نے، وہ سونا بھی روئی جاندا ہے تے اے بھی روئی جاندیاں نے، مینوں سمجھ نہیں آندی انہاں بکریاں نوں سمجھ کی آندی ہے، اے کی سمجھ کے روندیاں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا چلیا اے شان میرے نبی دی ہے، اے شان میرے نبی دی ہے، جڑا دو ٹنگا والے دی سمجھ نہ آوے چار ٹنگا والا انہوں سمجھ جاندا ہے اللہ دا معبود ہے، اے اللہ دے نبی نوں جاننے والے، اے جدوں میرے نبی روندے نے تے اے بکریاں نوں ویکھ کے روندیاں نے، او جدوں کہندا ربی حملی امتی اپنی امت واسطے دعاواں کردا ہے، اے بکریاں زالو قطعات رو کے اللہ دی بارگاہ وچ آمین آمین آخدیاں ہیں۔ میرے آقا دی غلاموں میرے آقا دی شان برابر بنائے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں باہر سے دہانے پہنچ گیا، میں نے گیا بس دہا دے ٹکڑے والا علم نشرہ دے سینے والا آمین دے
تاکہ انہوں نے اٹھا سکے سارے صحابہ آپس میں مشورہ کر کے آنے لے اینی کرو سیدہ پاک کے دروازے سے چلے جاؤ اور سیدہ پاک کے دروازے سے چلے جاؤ اگر سیدہ پاک آ گیا سرکار سارے سیدے کو اٹھا جائیں گے ان سارے صحابہ کہتے ہیں اس لیے بھی جرأت نہیں دروازہ کھڑکایا جائے اس لیے اتنی طاقت نہیں کہ اہل بیت کے تہار کا دروازہ کھڑکایا جائے کون جائے گا ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے میں ایک شخص ایسا ہے جنہوں نے نبی نے اپنی اہل بیت جو کیا ہے کہنے لگے کون ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت سلمان فارسی میرے نبی نے فرمایا سلمان میری اہل بیت جو ہے انہوں نے جناب اللہ بھیجو حضرت سلمان فارسی گئے دروازہ کھڑکایا سیدہ پاک نے دروازہ فرمائی کون حضرت کی غلام سلمان آیا ہے فرمایا کی گل ہے حضرت کی آقا کا پتہ چل گیا ہے آقا اقتدار کے اندر اپنی امتیاں بشریاں دعاواں پہ کر دے رہے حضرت سیدہ فاطمہ گزارا دی بارگاہ جلدی کی سیدہ سارے جو کسی دین کی جرأت نہیں اتنی طاقت نہیں کہ اسی سجدے میں جو سر اٹھان کا کہہ سکیے سیدہ تسی چلے گئے تے آقا سر اٹھا رہے گے سیدہ پاک نے اپنی چادر تطہیر اوڑھی باغ پیدا ہو گئے حضرت سیدہ فاطمہ گزارا اپنے دولت خانے جو باغ تشریف لے آئی آئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں زمین والا میں نہ پیاواں زمین کے قریب چادر نظر آ رہی ہے چادر کے اوپر پیر لگے نظر آ رہے ہیں میرے دوستاں آج دا بلوانا ایڈا داڑ رکھ کے ممبر رسول سے بیٹھ کے جس رسول کے ممبر کا صدقہ کھانا ہے اس رسول واسطے آتا ہے نبی کو کھانے پچھلا علم کوئی نہیں آپ میں تینوں دساں میرے نبی کی شان دے مراد والا ہے میرے نبی کے گھرانے والے نے شانہ کی ہے سیدہ فاطمہ گزارا نے چادر مبارک روپ کے پیوند لگے ہوئے سلمان فارسی فرماتے ہیں میں صرف دیر میں خیال کیتا چادر تیاریاں ہیں سیدہ فاطمہ گزارا دیا ہے جنتی عورت اس سردار کی چادر ہے اس چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں دیر میں خیال کرنا پیا وا سیدہ پاک فرماتے ہیں سلمان ساری چادر دے اوتے پیوند میں نہ پیا ہے جنت کے اندر سارے مقام نہیں ویندا اور جنت کے اندر سارے مقام نہیں ویندا میرے آقا غلاموں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دیکھا کیا قربان جائیے کیسا گھرانہ ہے میں دل وچ سوچنا پیا سیدہ میری دل کی گل سمجھ گئی ہے میرے آقا غلاموں کچھ میرے نبی نے علم کے انداز کرنے پھر رہے ہو اور جا لو کچھ میرے نبی نے گھر والے نہ علم کی برابری نہیں کر سکتے میرے آقا غلاموں سیدہ پاک رات کے اندر چلیاں گئیاں نے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں سارے بات آئے گئے سیدہ پاک اندر چلیاں گئیاں سیدہ پاک سجدے میں گئیاں اپنی چادر اپنے اونٹے اثر بچھا کے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بھی یا اللہ تیری اس بندی کا کسی نے آج تک پتہ نہیں ہوئی تھا تیری اس چادر تطہیر کا واسطہ ہی میرے نبی میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے میرے دوستوں میرے بھائیوں نبی کی شان سے بڑا والا ہے نبی نے گھر والے کا عالم کیے اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل جلدی جا میرے بابو کی بارگاہ کے اندر میرا سلام پیش کر دے جا کے کہہ دے یا رسول اللہ سر اٹھا لو تمہاری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے تمہاری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے بابو بسا تمہاری ساری دعاواں قبول فرما رہی ہیں میرے آقا غلاموں شان نبی ایک بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس شان کی برابری کر سکتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی مومن جنگلی ہوئے تو گہن کر دے وہ بکری والے انہوں نے لکھیا جی نبی کی شان بڑے بڑا دی ہے نبی کا ادب بڑے بڑا دینا ہے نہ سنیا کا موقف ہے کہ ساری جان بھی سارا نبی ہے سارا ایمان بھی سارا نبی ہے نبی کی محبت این ایمان ہے تے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کسی دنیا کے جناب برابری کرانے پھر نہ میرے آقا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا نبی کریم علیہ السلام بخاری شریف آقا کریم علیہ السلام نے روزے رکھے صاحب والے خیال نہیں تھا سرکار روزہ رکھ رہے ہیں کچھ کھانے پینے نہیں صحابہ نے سوچا اسی بھی روزے رکھ رہے ہیں صحابہ بھی روزے رکھنے لگ پئے میرے آقا نے کیا 4 دن گزرے نے صحابہ جناب والا جڑے نکاح نظر آنی شروع ہو گئی ہے کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے میرے آقا فرمایا اور صحابہ جی
کی یا رسول اللہ، فرمایا کانے واسطے کمزور لے جا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خوشی ہو جا کرے وسیع ہو جا کھڑا میں میرے آقا نے فرمایا او چلے ہو اللہ مینوں کھواندا بھی ہے پیواندا بھی ہے، او کدوں کھواندا ہے کدوں پیواندا ہے اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ میں کہ صحابہ جڑے نے اس مقام تے بیٹھے نے، اج دے ہوش مطلب ابدال اوتاد سارے مل کے ایک صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ صحابی بھی میرے نبی دی برابری نہیں کر سکتے۔ فرمایا کون ہے تواڈے جو میری مثال؟ میرے آقا نے فرمایا تسی میری مثال نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا رب مینوں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں کہ صحابہ برابری نہ کر سکے، ملا اٹھ گیا کہ میں نبی کو لے آ، پھر تیرے جناب والا ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، کیونکہ صحابہ دا تے یہ خیال ہے ساڈے نبی ایسی شان والے نے۔ پوچھیا صحابہ جناب والا کی کرتے سن؟ بخاری شریف کے اندر حدیث نال زبان کرا واسطے آ صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز وچ کھڑے ہوندے سن، اسی چوری چوری سرکار وال ویندے رہندے سن۔ او صحابہ سرکار نوں نماز وچ ویندے رہندے، حدیث نہ ہوئے تے میں ملا تے یارو جڑا نماز فرض عین دے اندر اللہ دے محبوب کو تکی جائے تے تیری جناب والا او دے برابری کیویں؟ میرا کیا تینوں میں کتے بھولو اڑ جاتا ہے، تیری شکل جوئی ہے دیکھ لو کبھی ایسا لان ڈالا بھائیاں نے کہ شکل دیکھ کے بھولو اڑ جاتا ہے۔ تے میرے آقا تے ایسی شان رکھ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اسی نماز جو بھی ایسے کہتے ہیں سبحان اللہ زور اصل ایک دن دونوں مالا یہ تلاوت نہیں ہوتی، بلند بالا تلاوت نہیں ہوتی، بلندی نہ نہیں پڑھی جاتی۔ صحابہ پوچھیا کسی پوچھیا صحابہ نو کہ تسی جان دے سرکار زور اصل تلاوت کرتے ہیں؟ ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں ہاں سرکار تلاوت کرتے ہیں۔ پوچھا تینوں کی پتہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں اسی نماز نہیں ہوتی ہے تے اسی ایم کر کے ویکھدے ہیں سرکار داڑھی مبارک گھیرتی ہوتی ہے، دائی مبارک گھیرتی ہوتی جنبش ہوتی ہے، پتہ لگا سرکار تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ سن لو، سوال کیتا گیا نہیں تسی نماز ظہر کے اثر کے لیے اجرا خاموشی میں پڑھتے ہو تو باقی نماز کوئی جاری پڑھتے ہو نہ کچھ چیز پڑھتے ہو، تین نماز وجہ ہے ظہر اثر اس ٹائم جب مسلمان نماز پڑھتے سننا تے نماز اونچی بلند آواز میں پڑھتے سن، تلاوت اونچی آواز نہیں ہوتی سی تے کعبہ آ کے تشدد کرتے ہوئے سن۔ تے آقا کریم اسلام نے فرمایا نماز جڑی نا ظہر کے اثر کہ تسی خاموشی نال تلاوت کریا کرو تاکہ ایک کعبہ آ کے تشدد نہ کرن، ظلم نہ کرن۔ تے مگر تے شراب پینے امام ہو جاتے سن، شراب پین لگ پے سن، شراب میں مشہور رہتے سن تے اس ٹائم بلندی نال نماز پڑھی جاتی سی، عشاء دے ٹائم اونجی مرے ہوندے سن تے فجر ٹائم اٹھدے نہیں سن ہوندے، اس واسطے تین نمازاں وچ جناب بلند آواز پڑھنا شروع ہو گیا تے دو نمازاں دے اندر خاموشی نال پڑھنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا دے غلاموں صحابہ کہتے ہیں اسی تے نماز وچ انج ملتے رہے ہیں سبحان اللہ، اور جنہاں دی نماز ہوئی دوست مطابق دی نماز نہیں ہے، صحابہ کی نماز کسے بھی بڑی نہیں ہے، یہ انہوں کی نماز ہے جس کی برابری دنیا کا کوئی مسلمان کر نہیں سکتا، تے وہ بھی آتے ہیں اسی اپنی نماز سرکار ہوئے دے رہتے سن۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نماز پڑھاؤ، سرکار کی طبیعت دلیل ہوئی نا نماز پڑھاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی میرے بابا بڑے رقیق القلب نے، بڑا کمزور دل ہے، جو آگے تو آنا دیکھا تو برداشت نہیں کر لگے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ میرے صدیق کو آپ کو نماز پڑھائے، میں جاننا میرا صدیق مصلی امامت کھڑا ہو سکتا ہے۔ امامت مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑا ہو گئے، حضرات مستقیم والے نے آگیا نماز ایک نبی کا خیال آ جائے کہ نماز نہ ٹوٹ جاتی ہے، ہم 10 منٹ صحابہ کی نماز کی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کر کے نماز لی تھی، صحابہ پیچھے نماز لی کے کھڑو گئے۔ میرے آقا فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا پڑھو تے لے کے چلو کھڑکی کے قریب میں تمہیں بتاؤں میرا یار کیتا سونا لگا نماز پڑھاتا ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چیک ہاتھے نہیں پتہ لگا، چیک نہیں سر محسوس ہوئی کہ وہ شے ہٹی ہے، کھڑکی کو بھی شے
سرکار سامنے آئے نا تو مسجد نبوی شریف کری نا اور روشن ہو گئی. ابو بکر صدیق فرماتے میرا خیال آیا کہ سرکار آ گئے. ابو بکر صدیق نے مصلی امام اور نماز کے دوران چھوڑ دیتا, پیچھے ہٹ گئے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر دوبارہ نماز نہیں ہو نماز چھوڑ گئی نا. میرے نبی فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو. اور میرے آقا نے غلاموں نماز ہی نہیں ہوگی جس کے اندر نبی کا خیال نہ ہوئے, وہ نماز ہی نہیں ہوگی. نماز اصل ہے ہی ہوئے جس کے اندر میرے آقا کا خیال آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شانہ برابر برابر نبی کوئی نہیں آدمی شاندار تو جناب کو بندہ کس طرح ہو سکتا ہے. اگلے جمعے سرکار نے معجزات دیتے گفتگو میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو ہے آخری اپنی بات ہے. آپ بہت بڑے دن اپنی اس جامعہ مسجد کے اندر عظیم الشان کا اپنے بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیا گیا ہے جس کے اندر مفتی